صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لامحدود درود ہوں میرے اور آپ کے آقا سیدنا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہے اور نہ کسی قسم کا غم۔ معزز سامعین کرام، جو اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لے اسے کس بات کا غم ہو سکتا ہے، کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا: اگر تم ایمان والے ہو اور نیک کام کرتے ہو تو ہم اس کا بدلہ تمہیں دیں گے۔ تو جو شرط یہ رکھی گئی کہ سب سے پہلے آدمی کو ایمان پر زور دیا جائے۔ ایمان اللہ کی طرف سے ایک نور ہے جسے بارہا طلب کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے رہے، ایمان کی سلامتی کی دعائیں کرے۔ معزز سامعین کرام، جہاں ایمان کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، احسان کی بات آتی ہے، تو ان باتوں کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا خوف دل میں رکھے، اللہ سے ڈرے، اللہ کی طرف رجوع رہے، اللہ سے اگر ڈرتا رہے، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو اس کی ذہن میں ڈال دے، اس کے دل و دماغ میں ڈال دے، وہ آسانی سے سمجھنے والا ہو جائے گا۔ لیکن شرط ہے اللہ کی طرف رجوع رہنا۔ تو اب جہاں اللہ کی طرف رجوع رہنے کی بات آتی ہے تو اس کے اندر بہت بڑا حصہ اولیاء اللہ کا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو ترک کر کے، دنیا کی تمام باتوں کو چھوڑ کر کے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتے ہیں۔ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ہم سے منہ نہ پھیر لے۔ یہ خوف ان کے دل کے اندر جو رہتا ہے، خوف خداوندی، اللہ تعالیٰ کا خوف جس دل کے اندر آ گیا، دنیا کی کوئی چیز اسے ڈرا نہیں سکتی۔
یہی تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی شان بیان کرتا ہے کہ خبردار رہو کہ مجھ سے دوستی کرنے والے بندے بھی ہیں، میرے دوست ہیں، نہ ان کو کسی قسم کا خوف اور نہ کسی قسم کا غم۔ غم اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ منہ نہ پھیر لے۔ تو ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے والے ہوتے ہیں۔ من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو جہاں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مقدم رکھا کہ جو ایمان والا ہے عمل صالح کرے، نیک کام کرے، تو ہم اس کا بدلہ پورے کا پورا ادا کریں۔ تو شرط ہے ایمان، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی ولایت کے درجے کو بھی پہنچنا چاہے تو بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ کی دوستی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ایمان کے درجات ہیں، ایمان کی شاخیں 360 بیان کی گئی ہیں۔ اب کون جانتا ہے 360 شاخیں کیا ہیں دین کی؟ ایمان کی شاخیں 360 ہیں۔ اس کا علم رکھنے والے تو بہت مختصر لوگ آپ کو ملیں گے۔ یاد رکھیں، سب سے اعلیٰ درجہ کچھ بتایا گیا، سب سے ادنا درجہ کچھ بتایا گیا۔ معلوم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایمان کیا ہے؟ غور کریں، جس کے اندر ایمان ہے اس کی حالت کچھ الگ ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا افضل ایمان کیا ہے؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق، حسین اخلاق کا نام، اچھے کردار کا نام، یہ افضل ایمان ہے۔ لوگوں نے سوال کیا تھا افضل اسلام کیا ہے؟ اسلام کو تو جانتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگوں نے بارہا سنا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ طیبہ کی گواہی دینا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ سب وہ بھی جانتے ہیں، یہ وہ سب جانتے ہیں۔ اس کے باوجود صحابہ نے سوال کیا افضل اسلام کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں، یہی بہترین اسلام ہے۔ ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی تکلیف ہو۔ ذہن میں رکھیے گا، بہترین اسلام کو سمجھیں، افضل اسلام کو سمجھیں۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن زبان ایسی کرتا ہے کہ اس سے مسلمان کا دل دکھتا ہے، تو وہ افضل الاسلام والا نہیں ہو سکتا، اس نے اسلام کی روح کو حاصل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایمان والا کتنا ہی پارسا کیوں نہ ہو، اللہ کے بارے میں معارف کا اظہار کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنے ہی باتیں کیوں نہ بیان کرتا ہو، باطنی باتیں کرتا ہو، ظاہری باتیں کرتا ہو، معرفت کی باتیں کرتا ہو، ہوا میں اڑنے کی باتیں کیوں نہ کریں، لیکن یاد رکھیں جس کے اخلاق اچھے نہیں، جس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کا ایمان اچھا نہیں، وہ افضل الایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی فضیلت ہے، تو ایمان کے لیے آدمی کو چاہیے، ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی سیڑھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، وہ ہے صبر۔ اسلام سے ایمان پر کوئی قدم رکھنا چاہتا ہے، مسلمان تو سب مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں،
کوئی سمجھے کوئی بن سمجھے، اللہ کی بات کو مانتا ہے کہ میرا خدا مجھے پیدا کرنے والا میرا پروردگار اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ مجھے سانسیں دے رہا ہے، اس کے قبضے میں میری جان ہے، مر کر کے مجھے یہاں سے جانا ہے، جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے جواب دینا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتوں کو آدمی مانتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے. جب اس نے اللہ تعالیٰ نے اسے پیسہ دے رکھا تو وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے. اگر زیادہ پیسہ رکھا ہے، دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ کے گھر کا حج کر لوں تو وہ حج بھی کر کے آتا ہے. رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، پابندیاں سب کچھ کرتا ہے. لیکن اس ایمان افضل کو حاصل کرنے کے لیے پہلی سیڑھی صبر کی ہے. وہ اللہ والے جو بنتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبر کو گویا اتار دیا، وہ ڈھال ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز جاتی ہے، جیسے معروف باتیں ہیں کئی بار سننے کو ملتی ہیں لیکن آدمی توجہ کم کرتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں میت نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور تم کو ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، شعور نہیں، یعنی تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہے، لیکن فیصلہ اللہ کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو مرتبہ دے رہا ہے، لیکن کیسے دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزماتے ہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کسی بھی چیز سے، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، تمہاری جانوں سے، پھلوں سے یا اولاد سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے. آزما رہا پروردگار، اب صبر کرنے والوں کو کیا خوشخبری ہے؟ مال جا رہا ہے، صبر کرو، آپ اس سے باہر نہ ہو جاؤ، آپ اس سے باہر نہ ہو جاؤ، کسی قسم کا خوف ہے، صبر کرو. کسی بھی چیز کی بات، کوئی بھی چیز کیوں نہ لو، ہر چیز سے پہلے صبر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر میرا ہتھیار ہے، میں دنیا کے اوپر جیت جاتا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں پر اگر جیت جاتا ہوں تو وہ میرا ہتھیار لے کر جیتتا ہوں، جس کا نام ہے صبر. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یاد رکھیں کہ صبر اختیار کرنا، کوئی بھی بات آتی ہے، خوف ہوتا ہے، کہیں جنگ چھڑ گئی ہے، کوئی ہم کو دوڑا رہا ہے، تو مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر ہماری تقدیر میں مرنا ہی لکھا ہے تو ہم مر جائیں گے. ہم کسی بھی جگہ جا کر کے چھپے، ہم بچ نہیں سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض نادان یہ سمجھیں گے کہ گویا اکسایا جا رہا ہے کہ ایسے بن جاؤ کہ وہ تمہاری باتوں کو سن کر کے پریشان ہو جائیں، تم ایسے بات کرنے لگ جاؤ، اتنی ہمت افزائی کی بات کرنے لگ جاؤ، زبان چرپری چلانے لگ جاؤ. ایسا مسئلہ نہیں ہے جیسا ہٹ دھرمی کی بات آتی ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ صبر جسے کہتے ہیں، اسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے. ہتھیار اس وقت کام میں آتا ہے بلکہ ڈھال ہے، بچاؤ ہے. دیکھیے روزے کی ایک حالت ہوتی ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد انسان جب روزہ رکھتا ہے سب چیزیں سامنے ہوتی ہیں. حضور علیہ السلام نے روزے کو بھی ڈھال قرار دیا. روزہ ڈھال ہے، بچاؤ ہے، خواہشات سے بچنے کا نام روزہ ہے.
کھانے پینے کی جو خواہشات ہیں اس سے بچ جانے کا نام روزہ ہے، ہر طریقے سے بچاؤ کا نام روزہ ہے۔ تو معلوم کریں کہ روزے کے اندر بھی صبر ہے۔ ارے تھوڑی دیر ہے افطاری کے لیے، ذرا صبر کر لو، تھوڑی دیر ہے افطاری کے لیے، صبر کر لو، اللہ کے لیے صبر کرو، یہ چیز بعد میں کھائی جا سکتی ہے۔ تو جہاں صبر کا مادہ انسان کو آ جائے، اس لیے اسلام کا یہ رکن بھی بنایا گیا روزہ۔ اس روزے کو رکھنے والا آدمی جو ہے اس سے پریکٹس دی جا رہی ہے صبر کرنے کی۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے ہر چیز سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، ڈر سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے جانوں سے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھل جو ہوتے ہیں۔ پھل کا مطلب لیا جائے گا تفسیر سے، ثمرات تو پھل ہیں، لیکن تفسیر جب کی جاتی ہے تو سب سے پہلا پھل اپنی اولاد ہے۔ تو ان آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو، کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع رہنے والے، اللہ کی طرف جانے والے لوگ ہیں، ہمیں اللہ کے سوا کچھ بھی دیکھنا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے قرآن مجید کے اندر ان آیات کو نازل فرمایا، جس سے بات سامنے آتی ہے کہ آدمی ایمان کامل اگر حاصل کرنا چاہے تو اس کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ ہے صبر۔ صبر سے اگر قدم رکھے تو وہ آگے جا سکتا ہے۔ اگر اس کا صبر چھوٹ جائے تو وہ اوپر تک نہیں پہنچ سکتا، افضل الایمان حاصل نہیں کر سکتا۔ اور افضل الایمان سے دیکھیے کیا مراد ہے۔ بہت ساری باتیں ایمان سے بیان کی جاتی ہیں کہ یہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ آخر درجہ ایمان کا یہ تک بتا دیا گیا کہ راستے میں کوئی اینٹ کا ٹکڑا ہو، کوئی کانٹا گرا ہو، کوئی پتھر ہو کہ دوسروں کو اس سے تکلیف ہو جائے گی، اس خیال سے اگر آپ اس کو دور کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ ایمان کی سب سے چھوٹی حالت ہے۔ وہ بھی ایمان والا ہے جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا وہ کہاں ایمان کی بات کرے۔ جو ادنا باتیں نہیں سمجھ سکتا وہ اعلیٰ باتوں کو کہاں سمجھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اسلام یہی ہے، افضل اسلام یہی ہے کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے لوگ بچے رہیں۔ تمہاری زبان ایسی نہ ہو جائے کہ کسی کو دل کو تکلیف پہنچے، اور نہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، تو تم افضل اسلام والے ہو، بہترین مسلمان۔ اور اس کے اوپر افضل ایمان، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق کو سمجھنا بڑا کمال ہے، خلق عظیم۔ معلوم کریں کہ جس کو اللہ تعالیٰ بہترین اخلاق دے دے، اللہ تعالیٰ جس کسی کو بہترین اخلاق عطا کر دے، معلوم کریں کہ اسے بہت بڑی نعمت مل گئی، بلکہ وہ ایمان کامل والا ہو گیا۔ تو ایمان کے پہلو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مان لینا، تو مان لینے کی بات تو ایک طرف ہے، وہ ایک پہلو ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، تقدیر کی اچھائی برائی اس کی طرف سے ہونے کو ماننا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ آتے ہیں۔ تو میں نے دوسرا پہلا آپ لوگوں کے سامنے دوسرا پہلو کھولا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ہمارے ماننے والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو جان لو۔ اب جہاں مانتے ہو اللہ کو تو اللہ کو جانو،
اللہ کو پہچانو۔ تو اب یہاں پر اور ایک مزید بات آپ لوگوں کے سامنے آئے گی، کیوں پہچاننا ضروری ہے، کیوں پہچان لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی رکھا کہ وہ ہماری غلامی کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، أَوْ لِيَعْرِفُونَ، ہماری عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہچان کے لیے، ہمیں پہچانو، معلوم کرو کہ ہم کون ہیں تمہاری۔ تو پروردگار کو اس وقت بندہ یاد کرتا ہے جب تکلیف میں آتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو فوراً اللہ یاد آتا ہے۔ ارے رات کی نیند اس کی جب ختم ہو جاتی ہے، رات کو اٹھتا ہے، تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، پکارتا ہے اللہ کو۔ کب؟ جب تکلیف میں مبتلا ہو۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، یہ ایک پہلو تو ہے وہ، لیکن دوسرا پہلو بھی اپنا لو۔ جب اللہ تعالیٰ تم کو آرام سے رکھا ہے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، اس وقت بھی اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہاؤ، اس وقت بھی اللہ کو پکارو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، جبکہ کوئی پریشانی نہیں ہے تم پر۔ وہ اس کا حاصل کیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جب تم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً تم کو یاد کر لے گا۔ جب تم اس کو آرام میں یاد کرو، راحت میں یاد کرو، تو وہ تم کو تمہاری تکلیف کے وقت میں یاد کرتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر سے تو یہ حالتیں بنتی نہیں ہیں، ہم تو صرف سن کر کے خاموش رہ جاتے ہیں، اور ہمارا دل و دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے سن لیا، ہم ویسے ہی ہیں۔ کہاں ویسے؟ اور ایک ایمان کا جو پہلو ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہو، انہوں نے کہا میں اتنا ڈرتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں کہ اس بات کا خوف میرے دل میں آ جاتا ہے کہ سب کے سب جنت کو چلے جائیں گے، یہ ایک عمر دوزخ کو جائے گا۔ یعنی خوف اتنا ہے، اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ سب کے سب بچ جائیں گے۔ لیکن میں اپنے آپ کے گناہوں کو جب دیکھتا ہوں، اتنا بڑا گنہگار اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ میں دوزخ میں چلا جاؤں گا، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کیا آپ کو اللہ کے اوپر امید نہیں ہے؟ اللہ کے اوپر امید نہیں ہے، یقین نہیں ہے اللہ کے اوپر، اللہ کے رحمت پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، میں اللہ کی رحمت سے اتنی امید رکھتا ہوں، اتنی امید رکھتا ہوں، اتنی زیادہ امید رکھتا ہوں کہ سب کے سب دوزخ میں چلے جائیں گے، یہ ایک عمر ہے جو جنت میں جائے گا۔ یہ کیا فرمایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کو سمجھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا خوف اور اللہ سے جو اچھی امید ہوتی ہے اس کے بیچ میں ایمان ہوتا ہے۔ تو اب ایمان کو سمجھنا بڑا کمال ہے۔ ایمان کو ایک طرح سے ہم نے دیکھا مان لینے کا نام بھی ایمان ہے، دوسرے پہلو سے ہم نے دیکھا اسے پہچان لینے کا نام بھی ایمان ہے۔ تم مانتے ہو، تم پہچانتے ہو، تم وہ سب کچھ کرتے ہو، لیکن اس کی فضیلت حاصل کرو، اس کی روح کو حاصل کرو۔ کیا ہے اس کی روح؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین اخلاق، اچھا کیریکٹر جس کا ہوگا وہ ایمان میں افضل ایمان حاصل کر لیا۔ یاد رکھیں، تو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر اخلاق بد ہو جاتے ہیں انسان کے تو پھر اس کی حالت وہی رہ جاتی ہے، وہ آگے نہیں جا سکتا۔ ان تمام باریکیوں کو دیکھ کر دیکھیے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ کئی مسائل ایسے ہیں جسے سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، تاہم میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں، اگر آپ دانا ہے تو اس کو پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب حرام ہے، حرام ہے، زنا حرام ہے، حرام ہے، شرک حرام ہے، حرام ہے،
مردہ چیز حرام ہے، حرام ہے، خون لہو حرام ہے، حرام ہے، یہ سب ہے سر عام سب کے اوپر، چاہے مسلمان ہو، چاہے مومن ہو، چاہے اللہ والا ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، سب پر حرام حرام ہے۔ یہ علی الاعلان بات بتا دی گئی، لیکن چند باتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر ایمان والوں کو رکھا۔ اب اسلام والوں کے اوپر تو کچھ باتیں آ گئی، ہر مسلمان کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کو حرام قرار دیا اس کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ باتیں گنتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والے تجھے زیبا نہیں دیتا کہ تو کسی کی مسخری کرے، مذاق اڑائے، کسی قوم کو دیکھ کر کے اس کا ٹھٹا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو وہ قوم۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں کو بھی یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی قوم کی دوسری عورتوں کو دیکھ کر کے ان کا مذاق اڑائے، ٹھٹا اڑائے، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر وہ ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو برا مت بولو، میں بد نصیب ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، میں خبیث ہو گیا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ ایمان والے کے لیے ہے، اسلام والوں کے لیے کچھ الگ باتیں۔ جو ایمان والا اسے پکار کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے، اگر تو ایمان والا ہے، مجھ پر ایمان رکھتا ہے، میرے رسول کو مانتا ہے، میری کتابوں کو مانتا ہے، ایمان ہے، تو ہاں تجھے کچھ اور باتیں سکھاتے ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برا مت بول، اسے الزام مت لگا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت بلا۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کے بعد کے گناہ ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر وہ ایمان والا توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا۔ تو ایمان والوں کی حالت یہ رہتی ہے کہ وہ بارہا توبہ کرتے رہتے ہیں، بارہا توبہ کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے کوئی بھول نہ ہو جائے، ہم کسی کو حقیر نہ سمجھ گئے ہوں، کسی کا مذاق نہ اڑایا، کسی کو برے القاب سے ہماری زبان سے کسی کو پکار تو نہیں لیا، وہ ڈرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ایمان کے پہلو سے آگے جب آدمی چلتا ہے تو احسان کا درجہ، جب احسان کے درجے پر پہنچتا ہے تو وہ مقصد ہے، منزل تک پہنچتا ہے کہ جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ احسان کا درجہ ہے۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے ان اللہ مع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ کی بات کی، اب یہاں احسان کرنے والوں کی ساتھ کی بات کرتا ہے۔ یہ ساتھ وہ ساتھ میں بہت فرق بھی ہے، لیکن اسے سمجھنا بڑا کمال ہے۔ چلیں کہ احسان کا درجہ، جہاں احسان کی بات آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا احسان کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو ایسا غلام بن اللہ کا کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات سمجھنا بڑا کمال ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ سے مراد ہم نماز میں کھڑے تو وہ اس کو ہم دیکھتے ہوئے کی طرح نماز پڑھ لیں، تو صرف نماز میں غلامی کرو گے، صرف نماز میں اللہ کی بندگی بندے بنے رہو گے، پھر نماز سے جب فارغ ہو جاؤ گے تو کس کے بندے؟ اب یہ بات سمجھنا بڑے کمال کی ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو آدھی رات گئے اللہ کی طرف سے حکم ہو تو اللہ کی غلامی کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ 5 وقتہ نماز پڑھ کر کے لوگ دوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم بڑے عابد ہیں۔ ارے عابد کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ عابد کی عبادتیں کیا ہوتی ہیں؟ زہد میں مبتلا ہوتا ہے، ذکر و اذکار اور پابندیوں کی بڑی اس کے پاس حالت ہوتی ہے، وہ رات بھر اللہ کو پکارتا ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح ہو یا کہ رات،
اس کی تسبیح بیان کرتے رہو. کون ہے ہمارے اندر رات دن اس کی تسبیح بیان کرے؟ ہم تو صرف 5 وقتہ نماز کے لیے آتے ہیں. ارے وہ 5 وقتہ تو کیا، جمعہ کو اگر رہے نصیب جمعہ بھی مل گئی، پھر بھی ہمارا خیال کیا ہے کہ ہم بڑے ایمان والے، ہم بڑے پکے ہیں، ہم وہ گویا ولایت کے درجے پر ہم چل رہے ہیں. اے اللہ کے بندو، ہم سب گنہگار ہیں. وہ ولایت کا درجہ حاصل کرنا ان اولیاء کا کام ہے جنہوں نے اپنی تمام معاملات کو، تمام دنیا کو ترک کر کے اللہ سے دوستی کر لی. جب اللہ سے دوستی کر لی، سب سے دشمنی کر لی. جب اللہ سے دوستی کر لی تو سب سے دشمنی پیدا ہو گئی. یاد رکھیں، کون دوست ہے؟ اللہ سے اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ اب یہاں دیکھیں، ایک آیت مزید پڑھوں تاکہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے اور آ جائیں. کوئی ولی ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے تو اسے ہزاروں باتوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. ویسی اگر وہ زندگی بسر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پاک صاف جب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی دوستی سے مالا مال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شان بیان کر دی، ایمان میں تو پختہ ہو جا. اگر تو ایمان میں پختہ ہو گیا تو میں تجھ سے دوستی کر لوں گا. جیسے بارہا ہم نے سنا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. فیصلہ اللہ کا. تو اب ایمان کے اوپر آدمی حالت ایمان کو جانے، حالت ایمان کو پڑھ کے افضل ایمان کو حاصل کرے، ایمان کی روح کو اپنے اندر اتار لے، ایمان کو ثابت کرے، تب وہ ولایت کے درجے پر فائز رہتا ہے. ذہن میں رکھیے گا، وگرنہ یوں ہی ہر کوئی ولی بن جانے کا دعویٰ کر لے. جیسے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کو لے جانا، یہاں سے بڑے بڑے مزارات بنا دینا، وہ شام ہوتے ہی مغرب کے بعد میں ان کا کچھ مشورہ کرنا، بولنا کہ وہ بڑے اعلیٰ حضرت ہیں، وہ افضل یہ ہیں وہ ہیں. کبھی دیکھا ہے ان کو؟ کبھی پرکھا ہے؟ ارے یہ سب آخرت کی نشانیاں ہیں. جہالت میں لوگ دوڑ رہے ہیں، خبردار رہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہ، بغیر ایمان کے، بغیر امانت کے ایمان نہیں ہے. ولا ایمان لمن لا محبت لہ، بغیر محبت کے ایمان نہیں ہے. کیا معنی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، شدید محبت. جب اللہ کی محبت میں دل گھر کر جاتی ہے تو کوئی چیز دل کے اندر نہیں گزر سکتی. تو اب اسے ثابت کرنا، اسے باقی رکھنا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہیں اس میں تمہارے باپ کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، تمہارا کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کیا بیوی کیا بچے، کوئی بھی نہیں چلتا اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جب ان لوگ یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ آتے ہیں تو ہم ان کے دل میں ایمان کو کھود دیتے ہیں. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور روحانی طریقے سے ہم ان کی مدد کرتے ہیں. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ہم تو ان کو جنت میں داخل کریں گے جس کی تلے نہریں بہتی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. ارے ایمان کی حالت کو سمجھو. کوئی یہ نہ فیصلہ کر لے کہ میں بھی بڑا ایمان والا ہوں. ہم اللہ سے کب راضی ہوئے؟ اللہ ہم سے کب راضی ہوا؟ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت سے بڑھ کر کامیاب ہونے والی اور کون جماعت ہو سکتی ہے؟ تو جہاں اولیاء کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو اولیاء جن کو ہم نے قرار دیا، جن کو ہم نے اولیاء مانا، جس سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو ان کی تاریخ بھی پڑھ لیں، ان کی سوانح عمریں پڑھ لیں آپ.
معلوم کریں کہ انہوں نے کیسی زندگی بسر کی، کیا حالت گزری ان پر۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی عرض کر دوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو وہاں پر قحط سالی تھی، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں، بھوکے پیاسے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب کیا حال ہوتا ہے کہ اس مدرسے سے ذرا سامنے اگر جائیں چل کر کے 2-4 کلومیٹر چلے جائیں تو وہاں پر چوراہا ہے، 4 راستے ملنے کی جگہ۔ وہاں پر لوگ جو سفر کرتے ہیں، جانے والے لوگ تربوز کھا کر کے اس کے چھلکے پھینک کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مدرسے کے بچے دوڑتے ہیں، مدرسے کے بچے دوڑتے ہیں کہ راستے میں کوئی تربوز کھا کر کے چھلکا پھینک دیا ہو، وہ اٹھا کر ہی کھا لیں، ہمارا پیٹ بھر جائے۔ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو سمجھو ان حالتوں کو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں دوڑ شروع کرتا ہوں، جب مجھے بھی بھوک لگتی ہے، میرے ساتھی بھی میرے ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں دوڑتے دوڑتے سامنے جب کسی تربوز کے چھلکے کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے پیچھے والے کا خیال آ جاتا ہے، ارے حالت ایمان جانو، ولایت کا درجہ حاصل کرنا کیسا ہے یہ تو معلوم کرو۔ فرماتے ہیں کہ وہ چھلکا جب دیکھ لیتا ہوں، میری نگاہ پڑ جاتی ہے، میں اٹھا لے سکتا ہوں، لیکن پیچھے والے کا خیال مجھے جب آتا ہے تو میں ایسا بہانہ بناتا ہوں کہ گویا تیز آگے چلا جاتا ہوں، یعنی دوڑتے دوڑتے بغیر رکے کے سامنے دوڑ جاتا ہوں۔ پیچھے والا فوراً آتا ہے، اس کو لیتا ہے اور کھا لیتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، الحمدللہ میرے دوست کا پیٹ بھرا۔ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ کس لیے گردنیں جھکتی ہیں؟ ارے مکار دنیا کے لوگ، فریبی دنیا کے لوگ بڑے بڑے پگڑیاں باندھ کر کے اپنے آپ کو بڑے جید عالم سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے جو فرقہ بازیاں کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہستی ہے، کیوں انہیں ولایت کا سردار کہا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے شروع وہ حالت جسے آپ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، آپ کے اخلاق اچھے بنانے کے لیے آپ کو بہت ساری باتوں کو دور کرنا پڑے گا، ترک کرنا پڑے گا، لیکن وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بچپن سے، ماں کے پیٹ سے، ذہن میں رکھیے۔ تو اولیاء کا مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شان ان کی بیان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی شان بیان کر رہا ہے، اس میں ہمارا کیا ہے؟ اب جلنے والا جو جل رہا ہے تو وہ اس کی گرفتاری ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ نے سمجھ لیا ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے اور اولیاء کیسے چل رہے ہوتے ہیں، اوروں کو کھلا کر کے خود کو بھوکا بھی رکھ لیتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ذہن میں رکھیے۔ پھر کبھی اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے بارے میں بولنے کی کوشش کروں، لیکن عنوان نہ نکل جائے اس وجہ سے۔ تو اب دنیا کا ترک کرنا، کیوں دنیا کو ترک کریں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیج دیا، اب اس کو چھوڑنا کیسے چھوڑیں؟ اب یہ بات سمجھنا بڑا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گینا، فرمایا کہ علموا، معلوم کر لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک تمہاری دنیاوی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے، انٹرٹینمنٹ۔ ارے اب یہاں سے نماز پڑھ کر کے ہم چلے جائیں گے تو کیا ہمیں دین کی طرف کہاں جانا، اللہ کی طرف کدھر جانا ہے؟ اب ہم مشغول کس کام میں ہوں گے؟ یہاں سے نکلے، نماز پڑھ کے باہر قدم رکھا، کدھر جانا، کدھر کا رخ کرنا؟ وہاں جانے کے بعد ہماری حالت شام تک کیا ہے؟ اور میں نے جیسا آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ ایک بہت بڑی بیماری کا نام ہے، اس کا نام ہے سیل فون، جسے لے کر کے رات بھر نیند بچوں کو نہیں آتی۔
زجل ہے وہ، ذہن میں رکھیے گا. ہر کوئی استعمال تو کر رہا ہے، لیکن استعمال کا طریقہ اگر اسے صحیح آ جائے تو اس میں صحیح باتیں اس کو ملے گی. اگر وہ برائی کی طرف قدم بڑھائے گا تو برائی میں مبتلا ہو جائے گا. کیوں کہ فون میں کچھ بھی نہیں ہے، فون کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ذہن میں رکھیے، آپ کے دل و دماغ میں جو دوڑ رہا ہے وہی سب کچھ. اگر آپ اچھائی کی بات اس میں سے حاصل کرنا چاہتے ہو، فون اچھی باتیں دکھاتا ہے. اگر آپ برائی کی باتیں اس کے اندر سے نکالنا چاہتے ہو، آپ کے دل و دماغ جیسا بن گیا ویسا. تو برائی کہاں ہے؟ فون میں نہیں، برائی ہمارے اندر ہوتی ہے. چلیں کیا آیت کو معلوم کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمائی اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، تمہاری یہ زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے. تم نہ جانے وہ شادیوں کے اندر کرتے ہو، رسم و رواج کے اندر گزارتے ہو، ادھر جاتے ہو ادھر جاتے ہو، دوست آشنوں سے ملاقات کرتے ہو، گپے مارتے ہو، یہ سب کچھ اسی کے اندر ہے. لعب و لہو وزینہ، میک اپ ہے، ڈیکوریشن، دکھاوا، بن سور کر کے ٹپ ٹاپ سے میں نکلا ہوں. وزینہ وتفاخر بینکم، یہ ایک دوسرے پر فخر کرنا. ارے میری بڑی ہستی ہے، وہ کیا ہے؟ غارت ہو. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی کثرت کے اوپر فخر کرنا یا اولاد کی کثرت کے اوپر فخر کرنا. میرے 5 بیٹے ہیں، مجھے کیا کمی ہے؟ یا مال کے اوپر، میرے پاس پیسہ ہے، میں جو چاہوں کروں، میں مالدار ہوں، وہ غریب ہے. ارے مالدار ہو تو ذہن میں رکھو، غریب کو جس کفن میں لپیٹا جاتا ہے، مالدار کو کس کفن میں لپیٹیں گے آپ؟ سونے کا کچھ بنا کر کے لاؤ گے کفن امیروں کے لیے؟ کون امیر ہے؟ اس بات پر ایک بات یاد آ گئی، حدیث کو یاد رکھیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر وہ ہے جس کا دل سخی ہو. امیر وہ نہیں جس کے پاس پیسہ ہے. یاد رکھنا. تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ گن رہا ہے کہ معلوم کر لو کہ تمہاری زندگی، تمہاری دنیاوی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، اور میک اپ ہے، دکھاوا، ڈیکوریشن اور فخر کرنا یہ ایک دوسرے پر، مال کی کثرت پر یا اولاد کی کثرت پر. پھر اللہ نے مثال بیان کر دی، کمثل غیث، مثال اس کی بارش کی سی ہے. اب بارش سے کیا مثال؟ اعجب الکفار نباتو، جب بارش برستی ہے تو کسان اس کے اندر بیج بونے کے بعد جو موڑ نکل آتا ہے، نبات نکلتی ہے، تو اسے دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے. ثم یہیج، پھر وہ پختہ ہو گیا. فتراہ مصفرہ، دیکھنے والا دیکھے کہ وہ پک کر زرد ہو گیا پھل. ثم یکون حطاما، اور وہ سکنے کے بعد جھڑ کر کے ختم ہو گیا. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ جب نبات نکلتی ہے کسان خوش ہوتا ہے، جب اس کے اندر ہریالی آتی ہے وہ بڑھ جاتا ہے، پک جاتا ہے. تو جب فصل مل گئی ہے تو وہ ضرب المثل تو ہمارے اندر ہوتی ہے. جب فصل تیار ہے تو دیر کس بات کی؟ فصل تیار ہے تو کاٹ لو. اگر کوئی غفلت برتے گا تو ساری فصل اس کی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، مثال دے رہا ہے کہ تمہاری دنیاوی زندگی کیا ہے. اور ایک بڑا دھوکہ جو تھا لوگوں کا، میں نے وہ سامنے رکھا ہے کہ آپ جس زندگی کو لمبی زندگی سمجھتے ہو، تو ایسا کوئی سوچتا ہے تو وہ اللہ والوں کے نزدیک بہت ہی بڑا بے وقوف ہے. ذہن میں رکھیے، یہ آپ کی زندگی جو آپ جی رہے ہیں، یہ بہت بڑی زندگی سمجھ رہے ہو تو آپ کی بے وقوفی ہے، کیونکہ آپ نے کبھی زندگی دیکھی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دینے کے لیے یہ زندگی کا ذائقہ دے رکھا ہے، جس کے اندر آپ رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، کھاتے ہو، پیتے ہو، اٹھتے ہو، چلتے ہو، میں جیتا ہوں. یہ سب جو سمجھ رہے ہو نا، وہ یہ ذائقہ ہے.
موت کا ذائقہ ایک رکھا ہے تو یہ حیات کا ذائقہ ہے جس میں آپ زندگی کرتے ہو. اس ذائقے کو آپ زندگی سمجھ گئے, ذہن میں رکھیں. اور آگے چلوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی بارش کی, جس سے بارش برسنے پر جیسے کسان اس کی نبات کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پختہ ہو جاتا ہے, پختہ ہو جاتا ہے, پھر پیلا پڑ جاتا ہے, پھر وہ جھڑ کر کے جیسے ختم ہو جائے, خراب ہو کر کے گر جائے, تو پھر کسان ہاتھ ملتا رہتا ہے. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی دی ہے, دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے. پھر فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ, آخرت میں دردناک عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, اور ایک چیز بھی اللہ نے رکھی ہے, جو دنیا کو ترک کر کے آئے گا اس کے لیے مغفرت اور اللہ کی رضامندی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. ان تمام باتوں کو اولیاء جب سمجھتے ہیں, اس کے اوپر چلتے ہیں, تب ان کے اندر وہ باتیں آتی ہیں, ان کو ولایت سے مالا مال کیا جاتا ہے, وگرنہ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں کہ میں ولی ہوں. ہر کوئی یہی خیال کرتا ہے کہ میں بڑا ولی بن گیا ہوں. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری ایمان کی, کیونکہ ایمان ہی پر بات مبنی ہے اللہ کی دوستی کی. تو معزز سامعین کرام, اللہ والے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے, دنیا کو چھوڑ کر کے اپنی اولاد کیا ہے, اپنی بیوی کیا ہے, ماں باپ کیا ہے, دنیا کی رشتہ داریاں کیا ہیں, مال سے ہمارا کیا رشتہ ہے, جائیداد سے کیا رشتہ ہے, یہ سب رشتے جب پرکھ لیا انہوں نے اور اس کو جب چھوڑ کر کے اللہ کی طرف کے ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف قدم بڑھا دیا. جیسے حدیث قدسی کو ہم نے بارہا سنا کہ اللہ کی طرف کوئی ایک ہاتھ بڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف چلنے لگتا ہے. اگر اللہ کی طرف کوئی چلنے لگے تو اللہ بندے کی طرف دوڑنے لگتا ہے. بندہ اگر اس کی طرف دوڑے تو رحمان اس کو لپک لیتا ہے. یہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر ہے. وگرنہ یوں ہی جو لوگ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں یہ ہر کوئی ولی ہو گیا, وہ بھی ولی, یہ بھی ولی, وہ بھی ولی, یہ بھی ولی, ذہن میں رکھیے گا. وقت کی قلت ہے, انشاءاللہ اگر اللہ حیات بخشے تو مزید تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. لیکن جو بھی سنتے ہیں خبردار رہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی, آپ جواب کے لیے تیار رہیں. جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے قرآن کی باتیں ہیں, احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سے سوال ہوگا, اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس کے کلام کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ محبت ہمیں نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہماری گناہ کبائر و صغائر کو معاف فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم تمام کو اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے, اور ان اللہ کے نیک بندوں سے اللہ تعالی ہم تمام کو فیضیات فرمائے. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک قدیر بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم.